آگے بڑھتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے بجٹ میں بلا سود قرضہ دینے کا تاریخی فیصلہ کیا ہے، جس سے عوام کو اپنا کاروبار شروع کرنے میں کافی حد تک آسانی ہو سکے گی۔ بلا سود قرضہ دینے والوں کی فہرست سب سے پہلے نام اخوت فاؤنڈیشن کا آتا ہے۔ اخوت فاؤنڈیشن بلا سود قرضے فراہم کر کے کاروبار کے مواقع فراہم کرنے والا ادارہ ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں افراد کی زندگی بدل گئی ہیں۔ اخوت پاکستان میں بین الاقوامی معیار کا فلاحی ادارہ ہے، اس کے بے شمار پہلو قابل تحسین ہیں۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں، اخوت فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں امجد ثاقب صاحب۔ امجد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ امجد صاحب یہ ڈیٹیل میں بتائیے گا کہ کس طرح کوئی شخص جو ہے یہ اویل کر سکتا ہے اپرچونٹی؟ بہت مہربانی، آپ نے اس موضوع پر گفتگو کے لیے مجھے دعوت دی۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک غیر معمولی فیصلہ ہے کہ پاکستان میں ہر وہ شخص جو کام کرنا چاہتا ہے، ہر وہ کسان جو محنت سے اپنی زراعت کرنا چاہتا ہے، تو ان سب کو بغیر سود کے قرضے دیے جائیں گے 1.5 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ روپے تک۔ تو یہ ایک اتنی بڑی پیشکش ہے کہ جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اپنے کاروبار کے کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو اس کا طریقہ کار حکومت نے یہ بنایا ہے کہ جو بینک ہیں، بڑے بڑے کمرشل بینکس، وہ یہ رقم ادا کریں گے مائکرو فنانس اداروں کو، اور وہ مائکرو فنانس ادارے جو یہ بہت سارا تجربہ رکھتے ہیں کہ ان چھوٹے قرضوں کو کیسے آگے فراہم کیا جاتا ہے، تو وہ اپنے طریقہ کار کے مطابق رقم لوگوں کو دیں گے۔ تو اس میں جو اس کے تمام تر اخراجات ہیں، جو بینک کی کاسٹ آف کیپٹل ہے اور جو مائکرو فنانس اداروں کی جو کاسٹ ہے، وہ تمام کی تمام حکومت پاکستان اٹھائے گی۔ تو یہ رقم جو ہے جو استعمال کرنا چاہتا ہے اس کو 0 انٹرسٹ پہ ملے گی، یعنی کوئی مارک اپ نہیں ہوگا، کوئی پروفٹ نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے مائکرو فنانس ادارے جو 2300 ان کے دفاتر ہیں پورے پاکستان میں، تو ان کے توسط سے یہ نچلی سطح پر چھوٹے کاروباری حضرات کے لیے جو تجربہ رکھتے ہیں، جو کام کرنا جانتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے، تو یہ رقم ان کے پاس پہنچے گی۔ ٹھیک ہے، امجد ثاقب صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے، اپنے فاؤنڈیشن کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا، اور یہ جو قرضے دیے جاتے ہیں کون لوگ ہوتے ہیں جو ایلیجیبل ہوتے ہیں ان قرضے کے لیے، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا آگاہ کر دیجیے گا۔ جی، ہمارا طریقہ کار بھی عام مائکرو فنانس اداروں کی طرح ہے، لیکن ایک خصوصی بات یہ ہے کہ ہم 20 سال سے بغیر سود کے قرضے دے رہے ہیں۔ یعنی پاکستان کے ہر صوبہ میں، گلگت بلتستان میں اور ٹرائبل ایریاز میں ہمارے تقریباً 750 سے زائد دفاتر ہیں۔ ان دفاتر میں لوگ آتے ہیں اور پھر ان کو ان کی صلاحیت اور ضرورت کے مطابق قرضہ دیا جاتا ہے۔ پہلی چیز جو پہچاننے والی یہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ اکنامکلی ایکٹیو ہو، یعنی کوئی بھیک مانگنے والا نہ ہو اور گداگر نہ ہو، بلکہ اس کے اندر یہ احساس ہو کہ میں نے کاروبار کرنا ہے اور مجھے کاروبار آتا ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی نکات ہوتے ہیں جن کی ہم تحقیق کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شخص واقعی کام کرنے کا اہل ہے اور یہ کام کر کے پیسے واپس کرے گا، تو پھر اس کو بغیر کسی ضمانت کے اس کی ذاتی، شخصی اور محلے میں اس کی کردار کی گواہی لینے کے بعد وہ رقم اس کو دے دی جاتی ہے۔ تو ہم نے 20 برس قبل اخوت نے یہ کام شروع کیا تھا چند لاکھ روپوں سے، تو آج الحمدللہ ہم 140 ارب سے زائد کی رقم 44 لاکھ قرضوں میں پورے پاکستان میں پیش کر چکے ہیں۔ گویا ہم نے ایک تجربہ جو کیا ہے اس کے مثبت نتائج سامنے آئے کہ بغیر سود کے قرضہ دیا جا سکتا ہے اور ریکوری بھی 99% ہو سکتی ہے الحمدللہ۔ تو اس کو پھر اب حکومت نے دیکھا کہ یہ کام اگر 20 سال سے اس معیار کے ساتھ کیا جا سکتا ہے تو کیوں نہ اس کو 10 20 50 100 ارب روپے سے بڑھایا جائے اور ایک بہت بڑا ایک پول آف منی بنایا جائے، بینکوں سے پیسے لیے جائیں۔ یقیناً آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں امجد صاحب۔ بہت سے مائکرو فائنینس بینکس ہو گئے، ادارے ہو گئے جو کہ بلا سود قرضہ فراہم کرنے کا کہتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ پیسے جو ہیں وہ پروسیسنگ فی کی مد میں چارج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ کا ادارہ بھی پروسیسنگ فی چارج کرتا ہے یا اس کے بغیر جو ہے وہ قرضہ فراہم کیا جاتا ہے؟ نہیں، جو ہمارے قرضے ہوتے ہیں کاروباری مقاصد کے لیے 1 لاکھ روپے تک کے قرضے، ان پر کوئی فیس نہیں لی جاتی اور کوئی کسی قسم کا مارک اپ بھی نہیں لیا جاتا۔ لیکن جو قرضے ہوتے ہیں 5 لاکھ روپے تک کے گھروں کی تعمیر کے لیے، ان میں کچھ تھوڑے انتظامی اخراجات وہ شخص
جو قرضہ لیتا ہے وہ دیتا ہے، اور یہ علماء کرام کے مشورے کے مطابق ایک شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹ ہے. تو یہ ایک دونوں طرح کا کام چلتا ہے. لیکن یہ جو حکومت کی طرف سے قرضے جو دیے جائیں گے، اب ان میں بھی کاروباری قرضوں کے اوپر اور کسانوں کو قرضوں کے اوپر کوئی کسی قسم کی فیس نہیں ہوگی. البتہ جو گھروں کے لیے 20 لاکھ روپے تک کے قرضے 20 سال کے لیے دیے جائیں گے، ان میں تھوڑی سی انتظامی فیس لی جائے گی، اور یہ اتنی معمولی ہے کہ کوئی بھی شخص کو کسی بھی طرح اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ 20 لاکھ کا ایک بہت بڑا ایسٹ کریٹ ہونے جا رہا ہے اس کا، جو چند سال بعد 30 40 50 لاکھ کا ہو جائے گا. تو اس حوالے سے یہ ایک بہت معمولی رقم ہے، اور اب اس کا اپنا ایک حصہ اس میں شامل ہو جاتا ہے، جس سے کریڈیبلٹی بھی بڑھتی ہے، اور پھر اس کی اپنی شرکت کا احساس اس کو اس کام کو، اس تعمیر کو کامیاب بنانے کی طرف راغب کرتا ہے. تو یہ الحمدللہ یہ خالصتاً بغیر سود کے ہیں، اور یہ اس عزم کے ساتھ دیے جا رہے ہیں. امجد صاحب، اچھا آج اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے قرضے کے لیے، تو کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے، اور تاکہ اسے مل سکے قرضہ اور وہ کام شروع کر سکے؟ جی، وہ جو قرضہ اگر ہم اپنے ادارے کی بات کریں تو ہمارے جو 800 کے قریب دفاتر ہیں، انہی دفاتر کے 2 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر کے ریڈیس میں اگر شخص کو رہائش رکھتا ہے تو وہ درخواست دے گا ہمارے پاس، اور ہم زیادہ سے زیادہ 1 سے 1.5 مہینے کے اندر اندر اس کے قرضے کی جو ادائیگی اگر وہ کوالیفائی کر جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پیش کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے امجد صاحب، یہ بھی فرمائیے گا کہ آپ لوگ جو قرض ان لوگوں کو، بزنس مینز کو فراہم کرتے ہیں، اس کو ادا کرنے کی میعاد کتنی ہوتی ہے، اور جو لوگ ادا نہیں کر پاتے تو پھر انہیں کیسے اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے؟ یہ جو حکومت کی اسکیم اناؤنس ہوئی ہے، اس میں جو قرضے دیے جائیں گے ان کی زیادہ سے زیادہ ادائیگی کی مدت 3 سال ہوگی. یعنی 2 3 4 ہزار 5 ہزار 7 ہزار رقم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ماہانہ قسط کتنی بنے گی. تو جو گھروں کے لیے قرضے دیے جائیں گے ان کی میعاد 10 سال بھی ہو سکتی ہے، 15 سال بھی ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ 20 سال ہوگی، تاکہ اپنے کیش فلو کے مطابق وہ اس رقم کی آسانی سے ادائیگی کر سکیں. دوسرا بات یہ کہ جو ادا نہیں کرتے ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. دیکھیں، یہ ایک بڑا خوبصورت تصور ہے. ہم لوگوں کو یہ احساس دیتے ہیں کہ تمہاری ایمانداری کے صلے کے طور پر یہ قرضہ تمہیں بغیر ضمانت کے دیا گیا، اور اس لیے ملا کہ کل جس نے لیا تھا اس نے واپس کر دیا. تو تمہارے اندر بھی یہ احساس جنم لینا چاہیے کہ مجھے اس سرکل کو قائم رکھنا ہے. تو یہ ایک میوچل رسپانسبلٹی کا ایک تصور ہے، اور لوگوں پر اعتماد کا تصور ہے. اور یقین کیجئے کہ ہم نے جو 150 ارب کے قرضے دیے ان کی واپسی کی شرح 99.9% ہے. یعنی یہ تصور ہی ہمارے نزدیک گناہ ہے کہ ہم کسی شخص کو بددیانت سمجھیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر شخص دیانتدار ہے، اور ہم اگر دیانتداری سے، اخلاص سے کام کریں گے اور سود وصول نہیں کریں گے تو وہ یقینی طور پر ہمارا ساتھ دے گا اور رقم وقت پہ واپس کرے گا، تاکہ ماحول جو ہے وہ قائم رہے، اور یہ ایک شمع کے بعد دوسری شمع روشن ہوتی رہے. ٹھیک ہے، اخوت فاؤنڈیشن کے چیئرمین امجد ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے ہم سے بات کی، بہت شکریہ.